تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 28, 29 and 30 تین آیت ہے. آیت نمبر 28 And the day whereon we shall gather them all together, اور وہ دن وہ بڑا دن. تو وہ جو ہے وہ ڈے کیپیٹل جو لیٹر والا ڈی مطلب تو وہ حشر کا دن ہے, بڑا دن, قیامت کا دن. اس دن ہم سب کو جمع کریں گے. Then we shall say to those who did set partners in worship with us. پھر جن لوگوں نے ہماری بندگی کے ساتھ پارٹنرز بنائے تھے, شریک بنائے تھے ہماری بندگی کے ساتھ, دوسروں کو بھی شریک کیا تھا, تو اللہ کہتا پھر ہم ان سے کہیں گے اسٹاپ ایٹ یور پلیس, رک جاؤ وہیں پر, اپنی جگہ پر جہاں پر ہو وہیں رک جاؤ. تو بہت بڑا زبردست ہوگا جو کہ ہم کو سمجھنا چاہیے. یو اینڈ یور پارٹنرز, تم اور وہ تمہارے شریک, رک جاؤ وہیں پر جہاں ہو. دین وی شال سیپریٹ دم, پھر ہم ان کو علیحدہ کر دیں گے, سیپریٹ. اینڈ دیئر پارٹنرز شال سے, تو ان کے جو بھی شریک جن کو انہوں نے ٹھہرایا تھا شریک, پارٹنرز بنایا تھا, وہ لوگ کہیں گے اٹ واز ناٹ اس دیٹ یو یوز ٹو ورشپ, ہم نہیں تھے جس کی تم بندگی کر رہے تھے. یعنی تم اپنے خود ہی فینسی, اپنے خود ہی امیجنیشن اور کوئی دماغ کے فطور کے مطلب کوئی گھوڑے دوڑا رہے تھے تم, اور اسی کی بندگی کر رہے تھے اور ہمارا نام لے رہے ہو. تو وہ ہم نہیں تھے جس کی یہ بندگی تم کر رہے تھے. تو وہ لوگ ان کا ایک دم انکار کریں گے. آیت نمبر 29 So sufficient is Allah as a witness between us and you that we indeed knew nothing of your worship of us. تو آپ ان لوگ بولیں گے کافی ہے اللہ ایز اے گواہ کہ اللہ ہمارے درمیان, تمہارے اور ہمارے درمیان جو اللہ کافی ہے. یعنی کہ مطلب جو تم ہمارے مطلب بندگی کر کے ہم کو شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ کا, اور تو اللہ کافی ہے ایز اے گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان, کہ ہم کچھ جانتے بھی نہیں تھے اس تمہاری بندگی کے بارے میں. That we indeed knew nothing of your worship of us. ہم کچھ نہیں جانتے تھے تمہاری اس بندگی کے بارے میں, لیکن انہوں نے اللہ کو ہی گواہ بنایا. آیت نمبر 30 There every person will know exactly what he had earned before, and they will be brought back to Allah, their rightful Mawla, یعنی کہ Lord, and their invented false deities will vanish from them. وہاں پر یعنی وہاں پر ہنالکا, ادھر, تو ادھر یہ ہوگا کہ ہر بندہ جو ہے اس کو ایگزیکٹلی پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا کمائی کیا دنیا کے اندر. یعنی دنیا کے اندر اس کی کمائی جو بھی تھی اچھی تھی یا بری تھی, گڈ تھی یا ایول تھی, لیکن وہ جو بھی اس نے کمایا نا اس کا ایک دم ایگزیکٹلی اس کو پتا چلے گا, یعنی بالکل صحیح طور پہ اسے پتا چلے گا کہ اس نے کیا کمائی کر کے آیا. اور پھر ان کو لایا جائے گا لوٹا کے اللہ کے پاس, جو کہ ان کا صحیح معنوں میں ان کا جو مولا ہے اور جو ان کا رب ہے. And their invented false deities will vanish from them. اور انہوں نے جو گھڑ لیے تھے جھوٹے معبود, جھوٹے خدا, اور یا پھر جو اچھے انسان یا پھر وہ نبی رسول فرشتے, ان کو اگر انہوں نے بنا لیا تھا تو وہ بھی تو غلط تھا نا. تم نے اپنے دل و دماغ سے جس کو بھی بنا لیا وہ غلط ہے. اور جن لوگوں کی کوئی ہستی ہی نہیں ہے وہ تو ہے ہی نہیں بالکل, وہ تو تم نے انوینٹ کیا ہوا ہے. تو وہ سب کے سب غائب ہو جائیں گے. پھر the gods of the idolaters will claim innocence from them on the day of resurrection. The gods of the idolaters یعنی کہ وہ لوگ جو بت پرست تھے, ان کے جو بھی معبود تھے,
जिनको उन्होंने बनाया था माबूद, उन्होंने नहीं बोला था कि हमको बनाओ, लेकिन जिनको उन्होंने बनाया था वो अपने आप को बरी कर देंगे, बोलेंगे नहीं हम बरी है, वो अपनी इनोसेंस जो है उसको क्लेम करेंगे कि हम मासूम है, हमने कुछ नहीं किया। ये उन लोग करेंगे क़यामत के दिन। अल्लाह ने कहा वयौम नहशुरूहुम जमीअन एंड द डे वेयरऑन वी शैल गैदर देम ऑल टुगेदर, और उस दिन जब हम जमा करेंगे इनको सबको, अल्लाह विल गैदर टुगेदर ऑल द क्रीचर्स ऑफ अर्थ, ह्यूमन एंड जिन, राइचियस एंड रिबेलियस, यानी सबको। तो अल्लाह जमा करेगा तमाम मखलूकात जो है जमीन की, इंसान, जिन्नात, फिर जो हक पे थे, राइचियस थे, नेकोकार, और जो वो थे जो रिबेलियस फासिक लोग, वो सबको जमा करेगा। ही सेड एंड इन अनदर आया, फिर उसने एक और आयत में अल्लाह ने कहा कुरान की, सूरे नंबर 18, सूरे कहफ आयत नंबर 47, वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, and we shall gather them all together so as to leave not one of them behind. तो हम जमा करेंगे उन सबको पूरे जमा करके एक साथ कि कहीं एक भी पीछे छूट ना जाए। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, then we shall say to those who did associate partners, फिर हम कहेंगे उनको जिन्होंने हमारे शरीक बनाए थे, स्टॉप एट योर प्लेस, रुक जाओ वहीं पर अपनी जगह पे, यू एंड योर पार्टनर्स, तुम और तुम्हारे शरीक। ही देन विल कमांड द आइडोलेटर्स टू स्टे वेयर दे आर, फिर अल्लाह हुक्म करेगा उन बुत परस्तों को रुके रहो वहीं पर जहां तुम हो, एंड नॉट टू मूव फ्रॉम देयर डेस्टिन्ड प्लेसेस, और जो जगह पे उनको खड़ा किया वहां से हटना नहीं है उनको बिल्कुल भी। सो दे वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ द बिलीवर्स, ताकि उनको मोमिनों से अलहदा कर दिया जाए। फज़य्यलना बैनहुम, देन वी शैल सेपरेट देम, फिर हम उनको अलहदा कर देंगे। दुनिया के अंदर अच्छे बुरे, फासिक, मुनाफिक और नेकोकार मुत्तकीन सब एक घर में एक छत के नीचे भी रहते, मिलजुल के गडमड होके, वहां नहीं चलेगा। वो प्लेन जो है वहां पर ये सब नहीं चलेगा, वहां पर मोमिनों को अलहदा कर दिया जाएगा, और जो फासिक है, रिबेलियस हैं, मुनाफिक हैं, बुत परस्त हैं, मुशरिकीन लोग, उनको अलग कर दिया जाएगा। दुनिया में एक साथ मिलजुल के सब रह रहे थे, पता नहीं चल रहा था कौन क्या है, तो अल्लाह उनको अलहदा कर देगा। सिमिलरली अल्लाह सेड, फिर अल्लाह ने एक और जगह कुरान में कहा, सूरे नंबर 36 सूरे यासीन आयत नंबर 59, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, इट विल बी सेड, कहा जाएगा, एंड ओ यू द क्रिमिनल्स, ए मुजरिमों, गेट यू अपार्ट दिस डे फ्रॉम द बिलीवर्स, हट जाओ अलग मोमिनों से आज के दिन। आज के दिन तुम मोमिनों के साथ खड़े नहीं हो सकते। अल्लाह ऑल्सो सेड, सूरे नंबर 30 सूरे रोम आयत नंबर 14, वयौम तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून, एंड ऑन द डे, और फिर उस दिन क़यामत के दिन, व्हेन द आवर विल बी एस्टैब्लिश, सा यानी आवर, तोड़ फोड़ वाला क़यामत का वो घंटा, तो जब वो कायम होगा, दैट डे शाल ऑल मैन बी सेपरेटेड, उस दिन तमाम इंसान जो है वो अलग कर दिए जाएंगे। यतफ़र्रक़ून, द बिलीवर्स विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द डिसबिलीवर्स, मोमिनों को काफिरों से अलग कर दिया जाएगा। इन द सेम सूरा, सूरे रोम, अल्लाह सेड, आयत है 43, यौमइज़िन यस्सद्दऊन, ऑन दैट डे men shall be divided, उस दिन
قیامت کے دن، حشر کے دن انسانوں کو الگ الگ حصوں میں الگ کیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا. ڈیوائڈ means they shall be divided in two. دو کلاس میں ان کو الگ کر دیا جائے گا. This is what will take place when Allah Almighty will come for final judgment. جب اللہ آئے گا آخری فیصلہ کرنے کے لیے، تو اس طرح سے انسانوں کو دو حصوں میں الگ کر دیا جائے گا. The believers intercede to Allah so the final judgment may come and they get rid of that state. تو ان لوگوں کو اس حالت میں مومنوں کو رہنا بھی پسند نہیں ہے، تو وہ لوگ اللہ کے پاس بہت سفارشیں التجائیں کر رہے تاکہ جلد سے جلد اللہ تو فیصلہ کر دے، تاکہ ہم کو اس حالت میں رہنا نہ پڑے زیادہ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ جنتی ہے، تو ان کو وہاں پر نہیں رہنا ہے. ان کو چاہیے کہ اللہ جلد سے جلد فیصلہ کرے اور وہ لوگ اپنے صحیح ٹھکانے پہ پہنچے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نحن یوم القیامت علی کو من فوق الناس. On the day of resurrection, قیامت کے دن, we will be in a visible place above the other people. دوسرے لوگوں سے ہم جو ہے بلندی پر ہوں گے اور وہ بہت ہی نمایاں جگہ ہوگی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. Allah tells us here that what he is going to command the idolaters and their idols to do on the day of resurrection. اللہ یہاں ہمیں بتلا رہا ہے کہ وہ انہیں بت پرستوں کو، مشرکین لوگوں کو کیا حکم کرے گا، اور ان کے جو بت تھے ان کو یعنی ان کو کیا کرنے کے لیے کہے گا. تو یہاں پر وہی آیت، مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم. اسٹاپ ایٹ یور پلیس، وہیں رک جاؤ تمہاری جگہوں پر، یو اینڈ یور پارٹنرز، تم اور تمہارے شریک. دین وی شال سیپریٹ دم، پھر ہم ان کو علیحدہ کر دیں گے. اینڈ دیٹ they would deny their worship. اور یہ کہ وہ لوگ اس وقت انکار کریں گے کہ ان کی جو وہ مطلب شرک کر رہے تھے، بندگی کر رہے تھے، تو وہ اس کے لیے انکار کریں گے. کیونکہ ہمیشہ گنہگار لوگ یہ چیز کرتے ہیں، مجرمین لوگ، کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا، اور یا تو ہم سے مطلب ایسی غلطی ہو گئی، یا بہت ساری ایسی کچھ نہ کچھ بہانے بازیاں کرتے رہتے ہیں. تو یہ لوگ بھی ڈینائی کریں گے اینڈ کلیم دیئر انوسینس فرام دم. لیکن ایکچولی یہاں پر ایک منٹ، دین وی شال سیپریٹ دم اینڈ دیٹ دے وڈ ڈینائی دیئر ورشپ. تو وہ جن کی بندگی کر رہے تھے نا، وہ انکار کریں گے. ہاں مطلب میں تھوڑا یہاں پہ وہ مس ہو گئی، لیکن جن کی وہ بندگی کر رہے تھے وہ لوگ انکار کریں گے اور اپنی مطلب جیسے براعت یعنی بری ہونا جو ہے کہ نہیں ہم تو بری ہے بھائی، ہم تو ہمارا اپنا انوسینس جو ہے اس کو برابر اس کا اعلان کریں گے کہ ہم تو معصوم ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا، یہ لوگ خود ہماری بندگی کر رہے تھے، ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں. سملرلی اللہ سیڈ، پھر اللہ نے کہا سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 82، کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، Nay, but they will deny their worship of them. اور وہ لوگ انکار کریں گے ان کی بندگی کا. پھر سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 166، اس میں کہا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا when those who were followed declared themselves innocent. یعنی جس کو وہ لوگ فالو کر رہے تھے، جس کی وہ اتباع کر رہے تھے کہ بھئی ہم تو وہ فلاں کے ماننے والے ہیں، اور ہم تو وہ فلاں درگاہ کے جو ہے ان کو ماننے والے ہیں، اور ہم وہ فلانے بت جو ہے اس کو ماننے والے، وہ فلانا جو مندر اس کے ماننے. تو جو جس کو مان رہا تھا اور جس نے پوجا تھا، تو وہ لوگ یعنی کہ جن کو وہ when those who were followed یعنی جن کو وہ لوگ فالو کر رہے تھے وہ ڈکلیئر کریں گے themselves innocent of those who followed them.
تو جو لوگ ان کی اتباع کر رہے تھے، ان کو فالو کر رہے تھے، ان کی بندگی کر رہے تھے، تو اب وہ لوگ جو ہے وہ اعلان کریں گے کہ نہیں، یہ لوگ ہمارے مطلب جو بھی فالو کر رہے تھے یا ہماری بندگی کر رہے تھے، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، ہم انوسنٹ ہیں. پھر ہے نیکسٹ، جہاں پر اللہ نے کہا سورہ نمبر 46، سورہ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6، تو اس کے اندر ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً And who is more astray than one who calls on یا invokes besides Allah؟ تو اس سے بڑھ کر مطلب گمراہ کون ہوگا جو پکارتا ہے یا دعائیں مانگتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے، such as will not answer him، جو اس کی دعا کی جواب بھی نہیں دے گا، till the day of resurrection، قیامت کے دن تک چاہے اس کو پکارتے رہو، جس کو بھی پکار رہے وہ ان کی دعا کا کوئی جواب نہیں دے گا، جس کو بھی وہ لوگ پکار رہے، and who are even unaware of their calls، their invocations to them، یعنی وہ لوگوں کو خبر بھی نہیں ہے، بیچارے بے خبر ہے، وہ ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، ان کو پتا بھی نہیں ہے، وہ غافل ہے اس سے. And when mankind are gathered on the day of resurrection، they یعنی کہ false deities will become their enemies. اور جب سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن، تو ان کے جو جھوٹے معبود تھے جس کی وہ بندگی کرتے تھے، وہ تمام ان کے دشمن بن جائیں گے کہ تم، یعنی کیونکہ ان کو یہ بات کا غصہ آئے گا نا کہ تم ہم کو پکار رہے تھے اللہ کو چھوڑ کر، یعنی تم نے ہم کو اللہ کے برابر لا کے مقابل کھڑا کر دیا، اور ان کو تو خبر بھی نہیں اس بات کی. اب وہ جو ہے وہ ان کے جو بھی بھکت ہے، جو بھی ان کے پوجنے والے، ان سب کے دشمن بن جائیں گے. دس ریفرز ٹو دا پارٹنرز ریسپونڈنگ ٹو دوز ہو ورشپ دیم. یہ وہ تمام لوگ جو ہیں جن کی وہ لوگ بندگی کرتے تھے، جن کو انہوں نے اللہ کا مطلب شریک بنایا تھا، تو یہ وہ لوگ ہیں. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ And their partners shall say, it was not us that you used to worship. اور وہ تمام جو بھی جن کو شریک بنایا تھا اللہ کا پارٹنر، وہ کہیں گے وہ ہم نہیں تھے جس کی تم بندگی کر رہے تھے. Then Allah said، پھر اللہ کہے گا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. تو so sufficient is Allah as a witness between us and you. تو وہ کہیں گے اللہ ہمارے لیے کافی ہے گواہ کے طور پر ہمارے اور تمہارے درمیان، that we indeed knew nothing of your worship of us. کہ اللہ جانتا ہے، یعنی اللہ گواہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے تمہاری وہ بندگی جو تم ہماری کر رہے تھے اس کے بارے میں. They say that we did not know or think that you were worshipping us. تو وہ لوگ کہیں گے ہم یہ بات بالکل جانتے ہی نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم ہماری بندگی کر رہے تھے. اللہ از اے وٹنس بٹوین us and you. اور اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے کہ ہم نہیں جانتے تھے. That we never called upon you to worship us. ہم نے کبھی تمہیں پکارا نہیں کہ آؤ ہماری بندگی کرو. We never ordered you to worship us. ہم نے کبھی یہ حکم نہیں کیا تمہیں کہ آؤ ہماری بندگی کرو. Neither did we accept your worship of us. اور نہ ہی ہم نے کبھی تمہاری کسی بندگی کو قبول بھی نہیں کیا ہے. جانتے نہیں تھے تو قبول کہاں سے کریں گے. اللہ said هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ. There every person will know exactly what he had earned before. وہاں پر آخرت کے ججمنٹ کے میدان میں سب کو پتہ چل جائے گا، ہر بندہ جان جائے گا اس نے اصل میں کیا کمایا تھا. This will be the state of accounting on the day of resurrection. یہاں پر اب حساب ہونے والا ہے.
قیامت کا حشر کا جو دن ہے وہاں اب گنتی ہونے والی ہے, حساب ہونے والا ہے, کس نے کتنے گناہ کیے, کس نے کتنی نیکیاں کی. Every soul shall know all that it had sent forth. ہر نفس یہ بات جان جائے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا. Both good and evil, دونوں ہی, یعنی کہ جو بھلائی اور برائی دونوں کے بارے میں وہ لوگ جان جائیں گے. Similarly اللہ said, پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا, سورہ نمبر 86, سورہ طارق آیت نمبر 9, یوم تبلی السرائر, the day when all the secrets will be examined. وہ دن جو سارے راز, چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں نا لوگوں کے, کیونکہ اگر تم غلط کام کرو گے, گناہ کرو گے, کچھ بھی جو بھی غلط کام کرنا ہوتا ہے تو وہ خاموشی سے ہی تو کرنا ہوتا ہے. تم کو کسی کی چوری کرنی ہے تو کیا چور کیا ڈھول پیٹ کے تھوڑی آئے گا, اور جب کسی کا مال ہڑپنا ہو تو بھی تم چوری سے ایک دم خاموشی سے کرو گے. وہ تمہارے راز ہے سارے. تم کسی کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہو, کہیں پر کوئی غلط حرکت ہے, وہ تمام راز میں ہوتی, سیکرٹس. تو وہ سیکرٹس کو, ان رازوں کو اس دن پورا امتحان اس کا لیا جائے گا, اس کو جانچا جائے گا, پرکھا جائے گا, اس کا وزن کیا جائے گا, اس کے اندر کیا کیا کتنا وزن ہوتا ہے اس کو ایگزامن کیا جائے گا. پھر ہے سورہ نمبر 75, سورہ قیامہ آیت نمبر 13, يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. On that day man will be informed of what he sent forward of deeds and what he left behind. اس دن انسان جو ہے اس کو یہ خبر دی جائے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا اپنے اعمال میں سے اور کیا پیچھے چھوڑا. کیونکہ جو پیچھے چھوڑا ہے, سمجھو ابھی کوئی بندہ کسی کو غلط بات سکھائے, کسی کو غلط چیز سکھائے, تو وہ بھی تو پیچھے ہے نا چھوڑی ہوئی. کہ اپنی اولادوں کو تم غلط باتیں سکھاؤ اور وہ اولادیں پھر اس پہ عمل کرے, پھر وہ اپنی اولادوں کو بتائے, تو ایسا کرتے کرتے وہ پورا سلسلہ جو چلے گا تو وہ تمام کا تمام جو پیچھے چھوڑا ہوا ہے وہ بھی اب تمہارے کھاتے میں آئے گا. اور کسی نے اپنے لوگوں کو, اپنے معاشرے کو, اپنی اولادوں کو, سب کو اچھی اچھی باتیں سکھائی ہے, اچھی چیزیں بتائی ہے, اللہ کے قریب لائے, اللہ کا جو قانون ہے وہ بتایا, قرآن سکھایا, حدیثیں بتائی. تو اب وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے یہ چیز آتی رہے گی ان کے لیے. وہ لوگ اپنی اولادوں کو بتائیں گے, اپنی اولاد ایسا کرتے کرتے, اور ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں. تو وہ جو پیچھے چھوڑا ہے اب وہ بھی تو ان کو آتا رہے گا نا وہ بھلائی کا سارا, تو وہ ان کے لیے وہ اجر کا باعث بنے گا, انعام کا. پھر نیکسٹ ایک اور جگہ اللہ نے کہا, سورہ نمبر 17, سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل, دو نام ہے, اس کی آیت نمبر 13-14, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُوقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. On the day of resurrection, قیامت کے دن, we shall bring out for him, we shall bring out for him a book. تو اس دن, قیامت کے دن, ہم اس کے لیے کتاب لائیں گے which he will find wide open, جو وہ پوری کھلی ہوئی دیکھے گا, کہ کتاب ایک کھلی ہوئی اس کے سامنے آ رہی ہے, یعنی وہی اپنا اعمال نامہ. It will be said to him, ان سے کہا جائے گا, read your book, اپنا اعمال نامہ پڑھو. You yourself are sufficient as a reckoner against you this day. آج کے دن تم خود ہی کافی ہو اپنا حساب لینے کے لیے, اپنے خلاف اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو. تم پڑھو اپنی کتاب, خود ہی پڑھو, دوسرے کو کیا پڑھاؤ گے, خود ہی پڑھو. Then Allah said, وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ, and they will be brought back to Allah, their rightful مولا. اور پھر ان کو لایا جائے گا لوٹا کے اللہ کے پاس جو ان کا مولا ہے, حق, الحق. یعنی تم دوسرے سب کو پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا بنا رہے تھے, ہاں, ولی اللہ, مولا یا جو بھی, تو اللہ تمہارا اصلی مولا ہے, وہی تم کو لوٹا کے لایا جائے گا.
All affairs and matters will be brought back to Allah, the Judge, the All Just. تمام معاملات، تمام ایک ایک جو بھی مطلب ہوا ہے، افیئرز، معاملات، وہ سب کے سب لائے جائیں گے اللہ کے پاس، جو تمہارا جج ہے، جو کہ مطلب حاکم، اور وہ عدل اور انصاف والا. He will judge everyone. وہ سب کا فیصلہ کرے گا. And then admit the people of paradise in paradise. پھر وہ داخل کرے گا جنتیوں کو جنت میں، and the people of hell to hell. اور جو جہنمی ہے ان کو جہنم میں. وَضَلَّ عَنْهُمْ and will vanish from them. اور وہ ان سے غائب ہو جائیں گے. Meaning what the idolaters worshipped. وہ بت پرست یا مشرکین لوگوں نے جس کی عبادت کی تھی وہ سب غائب ہو جائیں گے. ما کانو یفترون what they invented. انہوں نے جس کو انوینٹ کیا تھا، جن کا کوئی وجود بھی نہیں تھا. what they worshipped besides Allah that they invented. اور انہوں نے خود ہی اس کی ایجاد کی، خود ہی اس کو بنایا، اور پھر خود ہی اس کی بندگی کی، پرستش کی، پوجا کی. یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت سب اڑ جائیں گے، کہیں کے کہیں مطلب غائب ہو جائیں گے، اور اپنے بھرتوں کو چھوڑ کے کہیں پھر ہو جائیں گے. تو یہ ہوگا ان کا انجام. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله